بلوچستان کے سب سے بڑے گاؤں میں خان حویلی میں آج رونق چھائی ہوئی تھی، کیونکہ سردار حیدر خان کے سب سے بڑے بیٹے سردار ہاشم خان کی شادی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا، پورا گاؤں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ڈھولکی کی تھاپ اور شہنائیوں کی آوازوں پر گاؤں کی عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ ان میں صرف ایک وجود ہی تھا جس کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر مورے کھڑی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مورے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تمہارا نکاح ہے، تمہارا باپ زبان دے چکا ہے، اب تمہیں ہر حال میں یہ شادی کرنی ہوگی۔ مگر مورے، میں اسے شدید نفرت کرتی ہوں۔ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے اس کے وجود سے گھن محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ ہمارے دشمنوں کا بیٹا ہے، جس نے ہمیشہ ہمارے خاندان کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، جس کی وجہ سے میرا باپ اور وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں کیسے اس مرد کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر سکتی ہوں؟ مورے، میرا دم گھٹ جائے گا جب بھی سوچتی ہوں کہ وہ میرے شوہر کے درجے پر فائز ہوگا۔ میرا وجود چیخنے چلانے لگتا ہے۔ میں اسے اپنا کوئی بھی حق نہیں سونپ سکتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی مگر ایسا نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ خان اپنی زبان سے نہیں پھرتے ہیں، مورے نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے دو ٹھوک انداز میں کہا تھا، اور اپنے یہ آنسو صاف کرو۔ وہاں پر تمہارے آنسو پہنچنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ صرف میں ہی کیوں، اور ہمیشہ میں ہی کیوں؟ ہر بار میری ہی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ ہر بار مجھے ہی بلی کا بکرا کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ سردار حیدر خان کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کو بولو کہ یہ باہر جا کر کسی بھی قسم کا تماشا نہ کرے، پہلے ہی گاؤں والے باتیں بنا رہے ہیں۔ جو گل تم کھلا چکی ہو، اس کے بعد ہر کوئی تم پر تھوک رہا ہے۔ شکر کرو کہ سردار وحید خان تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ابا کی بات سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی اور شکایتی انداز میں مورے کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سردار حیدر خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن 2 سال پہلے ایک غلطی ہوئی تھی جس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے حد سے زیادہ آزادی تھی، جو ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی، جو کسی کی باتوں کو خاطر میں نہ لیتی تھی، وہ اب سب کی ناپسندیدہ بن چکی تھی۔ اس کے بابا جان نے سب لوگوں کی اور جرگے والوں کی مخالفت مول لے کر اس کو یونیورسٹی میں داخلہ کروایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے جگر کے ٹوٹے ان کی لاڈلی بیٹی کو پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے بابا سے واقف تھی، جانتی تھی کہ اس کے بابا اس پر جان لٹاتے، اس لیے وہ ان سے اپنے لاڈ اٹھواتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے ضد کی تھی، اس کے بھائی جان اس کے اس فیصلے کے خلاف تھے۔ یہاں تک کہ تائی جان نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تم لوگوں کے خاندان سے تعلق توڑ دوں گا، کیونکہ آج سے پہلے ہمارے خاندان کی کسی عورت نے اس حویلی کے باہر قدم نہیں نکالا ہے، تو یہ کیسے پرائے شہر میں جا سکتی ہے، وہ بھی اکیلی؟ یونیورسٹی میں تو پرائے مرد بھی موجود ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے بچے پر یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، اس کے بابا نے سب لوگوں کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے اور ان کو اس پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ لیکن پھر وہ کالی رات آئی جس میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کی سہیلی کا قصور تھا۔ وہ پارٹیز وغیرہ میں نہیں جاتی تھی، نہ ہی اسے کلبز وغیرہ میں جانے کا شوق تھا۔ اس کو ان جگہوں سے شدید کوفت محسوس ہوتی تھی، جبکہ اس کی ساری سہیلیاں بہت زیادہ لبرل تھی۔ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتی تھی وہاں کا ماحول بھی اوپن مائنڈڈ تھا، لیکن اس نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو چادر کے پیچھے چھپا کر رکھا تھا۔
سارے یونیورسٹی والے اس کو بلوچستان کی سردارنی کے نام سے جانتے تھے، وہ اس کا مذاق بھی بناتے تھے، مگر سردارنی صاحبہ کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس رات اس کی سہیلی نے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا اور پھر اپنی دوسری دوست کو کال ملائی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگ ہسپتال جا رہے ہیں، لیکن جب گاڑی ایک بہت بڑے کلب کے سامنے آ کر رکی تو اسے جان اپنی وجود سے نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے بے چینی سے اپنی سہیلی کی طرف دیکھا۔ تم مجھے کہاں پر لے کر آ گئی ہو؟ اگر میرے بابا جان کو پتہ چل گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، پلیز مجھے واپس جانے دو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آج تمہیں میں زندگی کا اصل مزہ بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی کلب کے اندر لے کر چلی گئی۔ وہ جس نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، اندر کا ماحول دیکھ کر اس کو اکائی آنے لگی ہوئی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سارے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے میں مگن تھے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ ایک دوسرے پر اپنی جوانیاں لٹا رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ میں کہاں پر آ گئی ہوں؟ تب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ ماریا نے یہ سب کچھ اسے انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ دراصل پچھلے ایک سیمسٹر سے وہ سب پروفیسرز کی فیورٹ تھی، جبکہ اس کے آنے سے پہلے ماریا نے اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے۔ اب اس نے ماریا کی جگہ لے لی تھی اور یہ بات ماریا سے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس طرح سے زرمینہ کو اپنے جال میں پھنسائے اور اسے پوری یونیورسٹی کی نظروں کے سامنے گرا دے۔ زرمینہ، میرے بابا جان کو علم ہو جائے گا، تمہارے بابا جان کو میں نے خود ہی اس بارے میں بتایا ہے۔ یہ سن کر زرمینہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ٹھیک طرح سے مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ بالکل بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے اس طرح کا مذاق نہیں کرتی ہوں۔ زرمینہ نے صرف اسی کا ہی رابطہ اپنے بابا جان سے کروایا تھا اور ماریا کے پاس اس کے بابا جان کا نمبر بھی تھا۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ تم یہ سب کچھ کس بنیاد پر کر رہی ہو، مگر تمہاری اس شرارت سے میری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ ماریا کے قدموں میں گر گئی تھی۔ ماریا نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اسی وقت ہی کلب میں شور پیدا ہو گیا تھا۔ پولیس آ گئی ہے، یہ سن کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ اگر میں پولیس والوں کے ہاتھے چڑھ گئی تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا، وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے بھائی، اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما، صرف تو ہی میرا آسرا ہے، مجھے صرف تجھ سے ہی امیدیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی مجھے اس دلدل سے باہر نہیں نکال سکتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ وہ اس کو پہچانتی نہیں تھی، مگر اس نوجوان کو نہ صرف اس کا نام آتا تھا بلکہ وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا بھی تھا۔ آپ چلے، میں آپ کو یہاں سے باہر نکالتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ زرمینہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کلب کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی، مگر سامنے کھڑے شخصیت کو دیکھ کر اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈی ایس پی دراب خان تھا، جو کہ اس کے تائی جان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور دراب خان کی بھی حالت اسے مختلف نہیں تھی۔ زرمینہ، ہائے نادان زرمینہ، تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے تو ہمارا بھرم توڑا ہے، وہ بلوچی میں ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے بولا، اور پھر ایک نظر اس کے پہلو میں کھڑے ہوئے سردار دلاور خان پر نظر ڈالی، جو کہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اسی کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ دلاور خان ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکا۔ فکر مت کرو، یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا، اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زرمینہ کو حویلی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بابا کو ساری حقیقت بتا دی گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کے سامنے شرمندہ تھی۔ اس کے بابا جانتے تھے کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی بیٹی مضبوط کردار کی مالک ہے۔ انہیں غصہ اس چیز پر تھا کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔
ایک لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنا سارا کیریئر داؤ پر لگا دیا تھا۔ بچا تو ماریا کا بھی کچھ نہیں تھا، اسے بھی پولیس لے کر گئی تھی، اور پھر جب اس کے پیرنٹس کو وہاں پر بلایا گیا تھا تو ماریا کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ زرمینہ حویلی واپس آ چکی تھی، اس کی کزنیں حیران ہو رہی تھی اور اس سے سوال کر رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دوبارہ سے حویلی آ گئی ہو؟ تمہیں تو پڑھنے کا شوق تھا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم یونیورسٹی میں پڑھو گی اور بڑی آفیسر لگو گی، اور پھر تم ہمیں بھی اپنے پاس وہاں پر بلاؤ گی۔ اس کی چھوٹی کزن روتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ زرمینہ باجی، دیکھے نا، دھراب بھائی مجھے کالج میں داخلہ نہیں دلوا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حویلی کی عورتیں اعتماد کی جانے کے قابل نہیں ہے، آپ ان کو کہیں نا کہ وہ میرا داخلہ کروا دے۔ اب زرمینہ اس کو کیا بتاتی کہ اس کی نادانی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی کم عقلی کی وجہ سے حویلی کی باقی عورتوں کے لیے بھی تعلیم کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ جس انسان سے وہ بے تحاشا نفرت کرتے تھے، جس انسان کو دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگتا تھا، التمش خانزادہ، جو کہ اس کے تائی جان کا بیٹا تھا اور اس سے 1 سال چھوٹا تھا، حد سے زیادہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی بہن کی منگنی سردار ہاشم سے ہو چکی تھی، جو کہ زرمینہ کا ہی بھائی تھا۔ زرمینہ نے اس منگنی پر بھی بہت زیادہ واویلا مچایا تھا، کیونکہ اس کے اپنے تایا جان کے ساتھ کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے۔ اس کے تایا جان سرداری کے چکر میں اس حد تک پاگل ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، چونکہ سردار ہاشم خان ان کی بیٹی سے محبت کرتا تھا اور وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے سردار وحید خان نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی مانگ لی تھی، اور پھر جب التمش کے لیے اس کا رشتہ مانگا گیا تو انہوں نے خاموشی سے اپنی بیٹی کا رشتہ اس خبیث انسان کو دے دیا، جس کو دیکھ کر اس کو گھن محسوس ہوتی تھی، اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ بالکنی میں ہی کھڑی تھی کہ فائر کی آواز گونجی اور پھر اس کے ساتھ ہی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس کے اماں ابا، جو کہ کمرے سے جا چکے تھے، وہ بھی فوراً بھاگے ہوئے اس کے پاس آئے۔ اس کے بابا نے اس کو ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر کو پیار سے تپکنے لگے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب برباد ہو گیا ہے، مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہ اس کو وہاں پر چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ امی، کیا ہوا ہے؟ سب لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ شادی کا گھر ماتم کے گھر میں تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ سردار ہاشم خان سے غلطی سے سردار جنید خان کو گولی لگ گئی تھی، جو کہ سردار دلاور خان کا بھائی تھا۔ وہ سردار وحید خان کے دوست کا بیٹا تھا۔ ان لوگوں کے آپس کے تعلقات کافی اچھے تھے، مگر یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد ہر طرح کے تعلقات برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سردار وحید خان دلاور خانزادہ کے قدموں میں گر گیا تھا۔ تم جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے بچوں کو چھوڑ دو، مجھے پیسوں کی طلب نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف تمہارے بیٹے کا خون چاہیے۔ جب تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ سردار حیدر خان نے اپنے بیٹے کو وہاں سے فرار کروا دیا تھا۔ اب نہ تو کوئی بارات جا رہی تھی اور نہ ہی کوئی بارات آ رہی تھی۔ سردار التمش فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی زندگی عزیز تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے چکر میں اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ تو پہلے بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ صرف اور صرف اس کو انتقام لینے کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ حقیقت میں وہ اپنی کزن سے محبت کرتا تھا، جسے وہ چھپ کر پہلے ہی نکاح کر چکا تھا۔ فوراً ہی جرگے میں فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ وہ جرگے میں بیٹھی خاموشی سے وہاں پر موجود معزز لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے بابا جان سامنے ہی گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بابا نے ہمیشہ ہی اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ اور اب نہ تو اسے سردار دلاور خان کے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی اس کے بھائی کے بارے میں۔ وہ نہ تو کبھی ان سے ملی تھی اور نہ ہی کبھی انہیں دیکھا تھا۔ جو پہلی ملاقات اس کی دلاور خان سے ہوئی تھی وہ اس کو بھی بھول چکی تھی، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ جسے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ وہی شخص ہے جس نے اسے کلب سے باہر نکالا تھا
اور جو اس کے گناہ کا چشمدید گواہ تھا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ ابھی تک اس نے خاموشی سے سر جھکایا ہوا تھا کہ مولوی کی آواز گونجی۔ اس کا نکاح ہونے والا تھا، وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ کیا سوچا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ مولوی نے دوبارہ سے پوچھا تو اس نے حامی بھر دی۔ وہ دلاور خان کے نام ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے اپنی مٹھی بھینچے بیٹھا ہوا تھا اور خونخوار نگاہوں سے اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کا طواف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے پوچھا گیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں 3 بار قبول ہے کہا۔ وہاں پر مبارکباد کی آواز نہیں گونجی تھی، بلکہ گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ اب ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی جنگ۔ اس کی امی جان کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا سردار ہاشم خان جو کہ موت کے ڈر سے فرار ہو گیا تھا، اور ایک بیٹی جو کہ ان کی لاڈلی تھی، وہ قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہو گئی تھی۔ انہوں نے دلاور خان کے بابا کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے تھے، مگر انہوں نے عالیہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا تھا، دیکھیں بہن جی، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں آج بھی آپ کی ویسے ہی عزت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا، اور میں اپنے دوست کا بھی اسی طرح سے ہی لحاظ اور احترام کرتا ہوں۔ ہماری دشمنی آپ کے بیٹے سے ہے، کیونکہ یہ گناہ آپ کے بیٹے نے کیا ہے، مگر افسوس ہے کہ اب اس کا خمیازہ آپ کی بیٹی کو بھگتنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اسے بھی ایک بہت بڑی کالے رنگ کی پراڈو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ شان و شوکت، بڑی بڑی حویلیاں، اس سب میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ جب اس کی سہیلیاں اسے کہتی تھی کہ تم بہت ہی خوش قسمت ہو، جسے اتنی بڑی حویلی کی شہزادی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو وہ ان کی باتیں سن کر چپ کر جاتی تھی اور بیزار ہو جاتی تھی۔ وہ ان کو کیا بتاتی کہ یہ بڑے بڑے بنگلے اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے لوگ اپنی انا کے تابعدار ہیں۔ حویلی کی عورتوں کو تو بس خاموشی سے ان کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خوش قسمت تھی جو اس کا باپ اس کا ساتھ دیتا تھا، مگر اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، ایک عورت تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے زمین پر پھینکا۔ اس کا سر زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ درد سے کراہنے لگی تھی۔ اچانک ہی کسی نے زور سے اس کے پیٹ پر لات ماری تو اس کی چیخ حویلی میں بلند ہوئی تھی۔ کوئی بھی اس عورت کو روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ وہی عورت تھی جس کا بیٹا مارا گیا تھا، اور اب اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ تمہارے سامنے جو لڑکی ہے یہ اس قاتل کی بہن ہے۔ ذلیل عورت، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تمہارا خاندان، میرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ ہائے میرا جوان بچہ، وہ واویلا مچاتے ہوئے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے بالوں کو چڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ جھوٹ مت بول، یہ کہہ کر اس عورت نے اس کے منہ پر تھوکا، وہ جو اپنی حویلی میں انا پرست مشہور تھی اور جس کے نخرے اٹھائے جاتے تھے، آج اس کے ساتھ ذلت بھرا سلوک روا رکھا جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ابھی تو یہ سب کچھ اس کی ساس کر رہی تھی، ابھی تو شوہر کا رویہ دیکھنا ہی باقی تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا۔ ابھی تو اس نے اپنے شوہر کا دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ساس نے دوبارہ سے اس کے چہرے پر تپڑوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتی، مگر بری طرح سے ناکام ہو جاتی۔ اسی وقت ہی وہاں پر ایک روبدار آواز گونجی تھی، رک جائے۔ وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر اس کو جواب دے سکتا۔ سردار دلاور خان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جلدی سے اس لڑکی کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس لڑکی کا حسن دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جائے اور اپنا انتقام بھول جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بات بن جائے گی؟ اپنی ماں کی حرکت دیکھتے ہوئے وہ طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا، کیا آپ کو میں اتنا بغیرت لگتا ہوں جو اپنے بھائی کا خون میں لت پت جسم بھول کر اس لڑکی کے حسن سے متاثر ہو جاؤں گا؟ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی یاد آ جاتا ہے۔ میرے شیر بچے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بس یہ لڑکی تم میرے حوالے کر دو، اس کو تو میں وہ سبق سکھاؤں گی کہ اس کی حویلی والے ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ نہیں، تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میری اجازت کے بغیر تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا۔
نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں اس کو دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دوں گا، اور پھر اس کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کہیں تم اس کے حسن کے متاثر تو نہیں ہو گئے سردار دلاور خان؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم اماں جان بس کر جائے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور آپ جیسا سوچ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا غم بہت بڑا ہے، جس غم سے آپ گزر رہی ہے میں بھی اسی غم سے ہی گزر رہا ہوں۔ یہ لڑکی میرے نکاح میں آئی ہے، میں خود اس سے انتقام لوں گا۔ اس کو جو سبق سکھانا ہے وہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گا، اور اگر تم نے اسے معاف کر دیا تو میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے سر کی قسم اٹھا کر کہو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ نیچے کھینچ لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں قسموں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ماں نے نوکرانی کو اشارہ کیا، وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس نے جلدی سے اپنے چہرے کے اوپر سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ آئینے میں جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں دوبارہ سے آنسو سے بھیگ گئی۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر خراشوں کی نشانات تھے جو کہ اس عورت کی انگوٹھی کی وجہ سے تھے۔ اسے انتظار کرتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک وہ دشمن جان کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ سے چور تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو جائے اور پھر دوبارہ کبھی بھی نہ اٹھ پائے۔ اس کی آرزو تھی کہ یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو جو جلد ہی ٹوٹ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ سردار دلاور خان کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ سردار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور نیند سے بوجھل ہوتے ہوئے آنکھوں سے سردار دلاور خان کے چہرے کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ میری بدقسمتی ہے یہ کہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی مجھے پہچان جاؤ گی۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ آنسو اس کے آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے پاؤں پر گرنے لگے تھے، جو کہ دلاور خان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ اس رات کے بعد وہ کبھی اس کو بھولی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ اگر دلاور خان اس کی مدد نہ کرتا، اگر وہ اسے اس کلب سے باہر نہ نکالتا تو وہ کبھی بھی اپنے کزن DSP سے نہ مل پاتی اور نہ ہی کبھی وہاں سے نکل پاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس حویلی میں کیوں لایا ہوں؟ تاکہ تمہیں بیڈ پر اپنے انتظار میں بٹھا کر تمہاری آرزو کو پورا کر سکوں، وہ کاٹدار لہجے میں بولا تو اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں ونی ہو کر یہاں پر آئی ہوں اور میری اوقات کیا ہے۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تو مجھے بھی بتاؤ کہ تمہاری کیا اوقات ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہے جو خود اپنی اوقات بتاتے ہیں۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ وہ اونچی آواز میں غورایا تو وہ تیزی سے بول پڑی۔ میری اوقات یہاں پر ایک نوکرانی کی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ تمہاری اوقات یہاں پر میری ضرورت پوری کرنے والی ایک عورت کی سی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ تم اس حویلی میں نوکرانی بن کر نہیں رہو گی بلکہ میری ضرورت پوری کرنے والی ایک عورت بن کر رہو گی۔ میں تمہارے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو نکاح کے بغیر ہی۔ بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا تھا۔ کیونکہ تم جیسی عورتیں اس قابل ہی نہیں ہیں۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ اب جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بھی ایک مجھے صفائیہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر تم میری بیوی ہوتی اور میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرتا تو میں تم سے حساب لیتا۔ یہاں پر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ ویسے تمہیں تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ مردوں کا دل کیسے بہلاتے ہیں۔ آفٹر آل تمہارا کلبز میں کافی آنا جانا رہا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا ہے، اب کی بار اس نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔
دوبارہ کبھی اس طرح سے منہ پھیرنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی خود سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے کیونکہ اس نے اس کے جبڑے کو مضبوطی سے دبوچ کے رکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے تم میرے بیڈ پر بیٹھی ہو؟ ابھی اور اسی وقت میرے بیڈ سے نیچے اترو۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر آئی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ یہی ہے، اس قالین سے بھی آگے۔ وہ اسے ٹھنڈے فرش پر لیٹنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تم آج کی رات یہیں پر ہی گزارو گے کیونکہ تم جیسی عورتوں کے ساتھ آخرکار یہی سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ تم اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گے اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر کسی سے ملنے کے لیے جاؤ گے۔ اپنے والدین سے رابطہ کرنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ میں جانتا ہوں کہ تم جیسی شہر میں پڑھنے والی لڑکی بہت چالاک ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ تمہاری یہ چالاکی چلنے نہیں والی۔ میں الٹی چڑیا کے بھی پر گن لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا جبکہ وہ اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ باہر جب وہ نکلا تو وہ بہکی ہوئی نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کے وجود کو دیکھنے لگا تھا جس کی عمر بمشکل 21 سال تھی۔ وہ حسن کا مجسمہ تھی، کسی بھی مرد کا دل بہلا دینے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، مگر وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ جب سردی ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ بیڈ پر سائڈ پر جا کر چڑھ گئی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں اس دشمن جان کے پاؤں سے ٹکرایا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ اسے دوبارہ سے نیچے دھکا دے دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شاید وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل جائے تاکہ وہ بیڈ سے نیچے اتر جائے، جبکہ دوسری طرف سردار دلاور خان جاگ رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے نیچے نہیں گرا پایا تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جو اس کے پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ صبح خوش قسمتی سے اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی اور وہ فوراً سے فرش پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جب دلاور خان سو کر اٹھا تو اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ آج رات کو تم میرے بیڈ پر آ گئی تھی لیکن دوبارہ اجازت نہیں دوں گا۔ تم ملازمہ سے کہہ کر اپنے لیے زمین پر ہی ایک بستر سیٹ کروا لو اور اس کو بولو کہ تمہیں اڑنے کے لیے بھی کوئی چیز دے دے، اور ہاں، اپنا یہ گندا سامان یہاں سے ہٹاؤ۔ خبردار جو تم نے اپنے کپڑے میرے کپڑوں کے ساتھ رکھے۔ تمہاری کوئی بھی چیز میری چیزوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور تم میرا واش روم بھی استعمال نہیں کرو گی اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر میری کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ گی۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں سمجھ گئی ہوں، اس نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ 2 دنوں تک وہ شہر سے باہر رہا تھا کیونکہ اسے بزنس کے کچھ معاملات دیکھنے سے اس کے بابا جان اپنے بیٹے کی موت کے بعد ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے تھے۔ اب نہ تو وہ ڈیرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے اور نہ ہی انہیں بزنس میں اسے کوئی خاص لگاؤ تھا۔ یہ ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر آ گئی تھی۔ ایک ساتھ ان چیزوں کو مینیج کرنا بہت مشکل تو تھا، مگر اب اسے ہر حال میں برداشت کرنا تھا۔ جب وہ شہر سے واپس لوٹا تو وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے کمر سے بھی نیچے آتے تھے۔ اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈوں پر رکھا ہوا تھا۔ قمیض تھوڑی سی فٹنگ والی تھی جس کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز بھی اس دشمن جان کی نظروں سے چھپے نہ تھے۔ دراصل یہ کپڑے اسے اس کی نند نے دیے تھے۔ وہ اپنی حویلی میں کسی کا بھی اترن نہیں پہنتی تھی، بلکہ وہ جب ایک بار کوئی کپڑا پہن لیتی تھی تو دوبارہ اس کو استعمال کرتے وقت 100 نخرے دکھاتی تھی، اور آج یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ دوسروں کے دیے ہوئے کپڑے پہن رہی تھی۔ اس لباس میں وہ کافی زیادہ انکمفرٹیبل بھی تھی کیونکہ فاروق خان زادہ اسے بار بار گھور رہا تھا، جو کہ دلاور خان کے تائے جان کا بیٹا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور شیشے میں اس کا عکس دیکھنے لگا تھا۔ تم تو بہت حسین ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جسے بات سے چور لہجے میں بولا اور اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے۔ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کو اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کر لی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔
مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا کر گرے تھے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے پیار کیا جائے۔ دیکھیں، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی زبان فوراً سے بند کر چکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں غراتے ہوئے بولا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ گناہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے بھائی کا ہے، لیکن بعض اوقات اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑتا ہے، اور تم نے بھی تو وہی کیا ہے۔ تمہارے باپ نے بھی وہی سب کچھ کیا ہے۔ تم لوگوں کو اپنا بویا ہوا کاٹنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا پراسرار انداز میں بولا تھا، آج مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کس حالت تک پاکیزہ ہو۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا، کسی بھی مرد کی نظر خود پر نہیں پڑنے دی۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز مسکرانے لگا تھا۔ وہ تو میں نے اس دن دیکھ ہی لیا تھا جب سب مردوں کی نظریں تم پر تھی اور تم ہر چیز سے مکمل طور پر انجان اپنی دوست کے پیچھے پیچھے ڈھونڈ رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اسے مرد کا بندوبست کرنے کے لیے کہہ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس کا ہاتھ اٹھاتا اور دلاور خان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس سے زیادہ اب مزید میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ صبر کا پیمانہ تو میرا لبریز ہوا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا تھا اور پھر اس رات اس نے اپنی ساری وحشت اس کے حوالے کر دی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، سسکتی رہی تھی، گڑ گڑاتی رہی تھی، مگر اس ظالم انسان نے اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھایا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر شیطان سوار ہو گیا ہو۔ آپ کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتانا ہوگا۔ آپ بعد میں مجھ سے معافیا مانگیں گے، میرے قدموں میں گریں گے، مگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ جیسے ہی اس نے اس کے لبوں پر سے اپنی اٹھائی ہٹائی تو وہ درد کے مارے چلاتے ہوئے بولی، ایسا صرف اور صرف تمہارے خوابوں میں ہوگا، بلکہ نہیں، تم اس طرح کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ تمہاری یہ اوقات بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اسے دلاور نے بیڈ سے نیچے دھکا دے دیا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گرے تھی۔ اس کی ناک زور سے پرچ کے ساتھ ٹکرائی، پھر اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر ذلت نہیں اٹھائی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ سب کچھ سہنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ ہمیشہ اس نے اپنے لیے ایک ایسے شوہر کا سوچا تھا جو اس سے محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، جو اس کو سمجھتا، اس کی عزت کرتا۔ اسے محبت سے بھی زیادہ عزت کرنے والے لوگ پسند تھے۔ وہ ان مردوں کو فریفر کرتی تھی جو اپنی عورت کو ہر حال میں اپنی ملکہ بنا کر رکھتے تھے، اور یہاں پر یہ شخص تھا جو اس کے سر کا سائیں تھا، مگر اسے یوں بیگانہ تھا جیسے اس کا اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آج آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد آپ میرے قدموں میں ساری زندگی بیٹھ کر مجھ سے معافیا بھی مانگے نا، تب میں آپ کو بخشوں گی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف بری زندگی سے باہر نکالے گا۔ پھر صرف اور صرف میں ہوں اور ایک چھوٹی سی پرسکون زندگی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو سہلا رہی تھی، اپنے آپ کو تپک رہی تھی اور اپنے آپ کو تسلیہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کمرے میں گونج رہی تھی جس سے وہ چل رہا تھا، اپنی آواز بند کرو، تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آواز بند ہو گئی کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک فرش پر ہی گری ہوئی تھی۔ اٹھو، اس نے اسے اٹھنے کے لیے کہا مگر وہ سوتی بنی رہی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اب کی بار اس نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو اگلے ہی لمحے اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے اس کی نبض چیک کی تو جو بہت ہی آہستہ چل رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے بازو میں اٹھا کر بھاگتا ہوا نیچے گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کا حال جب اس کی ظالم ماں نے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے بیٹے سے یہی امید تھی۔ زندگی میں پہلی بار دلاور خان کو خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے غصے میں بے قابو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس لڑکی پر تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں کیسے خود سے نظریں ملا پاؤں گا؟ وہ ICU میں تھی کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ
کریٹیکل تھی چونکہ وہ اسپتال ان کا ہی اپنا تھا اور وہاں پر موجود ڈاکٹرز کو وہی فنڈنگ وغیرہ بھی دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اس کے سامنے بولنے سے ہچکچاتے تھے۔ جو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی وہ اس وقت اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ ایک کم عمر اور کمزور سی لڑکی ہے جس کا آپ نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ اگر آپ اسے یہاں پر لانے میں ذرا سی بھی دیر کر دیتے تو وہ جان سے جا سکتی تھی۔ دلاور خان جو کسی کی بھی فضول باتیں برداشت نہیں کرتا تھا، خاموشی سے گردن جھکائے اس لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر جانتی نہیں تھی کہ وہ لڑکی ونی ہو کر دلاور کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، اس لیے اسے مشورے دے رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ہوش آ چکا تھا۔ دلاور اسے ملنے کے لیے گیا تو وہ اسے منہ پھیر کر لیٹ گئی تھی۔ دلاور نے اس پر کوئی غصہ نہیں کیا تھا۔ شام کے وقت وہ اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر دلاور نے ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش ہونے کا کہا۔ وہ پورا دن اس نے اس لڑکی کے ساتھ ہی گزارا تھا، اس کا خیال رکھا تھا۔ اپنے دل کو کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا خیال اس لیے نہیں رکھ رہا کہ مجھے تم سے ایک دم سے محبت ہو گئی ہے یا پھر میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارا خیال نہ رکھا گیا تو تم مر جاؤ گی، تو پھر آپ مجھے مرنے دیتے۔ موت اس زندگی سے 100 گنا بہتر تھی۔ آپ نے مجھ پر دوبارہ سے ایک بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم بھی آپ کا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرو کہ زندگی مل گئی ہے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں پر سکون ہی نہ ہو، خوشیاں ہی نہ ہو، عزت ہی نہ ہو۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں جو میرے وجود کی طرف اسی وقت ہی نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے جب اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، جبکہ باقی دنوں میں مجھے اس طرح سے سائڈ پر پھینک دیتا ہے جیسے میں کوئی فالتو چیز ہوں۔ تو تمہاری اوقات ہی یہی ہے۔ میں ونی ہو کر آئی ہوئی لڑکی ضرور ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بیوی بھی ہوں۔ باقاعدہ طور پر نکاح ہوا ہے آپ سے۔ گواہان کی موجودگی میں آپ نے مجھے قبول کیا تھا، اور جس بنیاد پر آپ میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں آپ بھی تو اسی کلب میں موجود تھے۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ لڑکی اب تم اپنی حد کراس کر رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ لبریز ہو گیا تو کیا کریں گے؟ مجھے ماریں گے اسی طرح سے جس طرح سے کل کیا، اپنی مردانگی دکھائیں گے۔ کر لے کیونکہ آپ کا وقت بہت جلدی ختم ہونے والا ہے۔ میرے بھائی کی بے گناہی سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور پھر میں تم سب لوگوں کا تماشا دیکھوں گی۔ میں تم سب لوگوں پر ہنسوں گی، تم لوگوں کا مذاق بناؤں گی اسی طرح سے جس طرح سے تم لوگوں نے میرا مذاق بنایا۔ اور دلاور خان، تم میرے غضب کا شکار ہوں گے اور میرا غضب میری خاموشی ہوگی۔ تم میری آواز سننے کے لیے ترس جاؤں گے مگر میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالوں گی۔ بس بس، ڈرامے بہت ہو گئے ہیں، اب آرام کرو اور خوابوں میں یہ سب کچھ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تقریباً 2 دن ہی گزرے تھے کہ سردار حیدر خان اپنی بیٹی کو لینے کے لیے وہاں پر آ گیا تھا۔ اس کا بیٹا بے گناہ ثابت ہو گیا تھا کیونکہ دلاور خان کے بھائی پر گولی چلانے والا اس کا اپنا ہی چچا زاد فاروق خان تھا، اور اس بات کی گواہی وہاں پر موجود ایک لڑکے نے دی تھی جو اس دن کے بعد فرار ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ فاروق کے ہاتھے چڑھ گیا تو فاروق اسے جان سے مار دے گا، مگر اس سے پہلے ہی اس کو سردار حیدر خان نے پکڑ لیا تھا۔ اس کے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہوتی جس میں سردار فاروق نے سردار دلاور کے بھائی کو گولی ماری تھی۔ اس دن وہ مسکراتے ہوئے حویلی سے باہر نکلی تھی۔ دلاور اپنی حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک بے گناہ لڑکی کو سزا دیتا رہا، ایسے جن کی جو نہ تو اس نے کیا تھا نہ ہی اس کے خاندان نے کیا تھا۔ یا اللہ، میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹہرے تھے۔ وہ دلاور خان جو کبھی کسی کے سامنے نرم نہیں پڑا تھا، اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ایک آنکھ اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے ماں کے بالوں میں گرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ وہ مرد تھا، بلوچستان کا سردار تھا، اور وہاں کے سرداروں کو یہی سکھایا گیا تھا کہ مرد روتے نہیں ہیں،
جو مرد روتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ کمزور نہیں تھا۔ کیا وہ واپس آ جائے گی؟ نہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کوئی ایک چیز تو ہوگی جو اسے واپس لا سکتی ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق بنایا تھا؟ ہاں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ تو پھر دعا کرو کہ وہ امید سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے ماں بننے کا شرف دے دے۔ ایک یہی چیز ہے جو اسے تمہارے پاس واپس لا سکتی ہے، ورنہ اسے بھول جانا، کیونکہ جو ظلم تم نے اور میں نے اس پر کیا ہے، اس کے بعد وہ اس حویلی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ دلاور خان اسے ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار لینے کے لیے گیا تھا۔ ہر بار وہ اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگتا تھا۔ صرف وہ ایک لفظ اپنے منہ سے نکال دے، وہ اس کے پاس بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرتا تھا، مگر وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ اب وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کی خاموشی اس دن ٹوٹتی تھی جب ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے۔ وہ دلاور خان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ دلاور خان کی حویلی کو وارث دینے والی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گی، مگر اس بچے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ ایک پرسکون اور مکمل زندگی گزارے تو پھر ماں کے ساتھ ساتھ اس کو باپ کا پیار بھی دینا ہوگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بچہ دلاور کے حوالے کر دے گی، لیکن جس دن وہ بچہ پیدا ہوا، جس دن اس نے اسے اپنی گود میں لیا، اس بچے کی آواز پہلی بار سنی، اس دن وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ ماضی کی تکلیفیں، درد، سب کچھ اس کے ذہن سے مٹ گیا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کے بازو میں ایک ننھی سی جان ہے جس میں اس کی زندگی بستی ہے، اور اس جان کے لیے ہی اس نے دلاور خان کو معاف کر دیا تھا، دل سے معاف کیا تھا۔ جب کبھی کبھار اسے ماضی کے لمحات یاد آتے تھے تو اس کا دل تکلیف میں ڈوب جاتا تھا، اور دلاور خان بھی فوراً اسے معافی مانگ لیتا تھا۔ دن میں 1000 بار وہ اس کے سامنے شرمندہ ہوتا اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا جس نے اس کے نصیب میں وہ عورت لکھ دی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔